يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس اللہ نے ہم تمام کو رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور جس اللہ نے ہم اور آپ کو رمضان المبارک کا وہ آخری عشرہ نصیب فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر عبادت والی رات رکھی ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات ہم اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی ہے، جن کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور بإذن اللہ آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ معزز حاضرین، ویسے تو یہ عبادت کی رات ہے، زیادہ سے زیادہ ان راتوں کے اندر ہمیں عبادتوں پر توجہ دینی ہے، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، قیام اللیل، صدقہ و خیرات، دعا و استغفار، ان تمام چیزوں میں ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنا ہے، چونکہ ہمارے ایک ماحول کے اندر ان چیزوں کی عادت ہو گئی ہے۔ اس لیے مختصراً کچھ نصیحت علم حاصل کرنے کے لیے ایک مجلس لگتی ہے تو ہم ہمیشہ اسے اپنی عادت نہ بنائیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے ان چیزوں کو ہم اپنے معاشرے میں کم کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کی زیادہ کوشش کریں کہ ان راتوں کو ہم کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے، انسان کو جو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اسے آپ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے، اور ایک جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، اور ایک بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو شریعت کی تعلیمات میں یہ جو درمیانی مرحلہ ہے، جوانی والا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے کی بڑی اہمیت شریعت اسلامیہ کی نظر میں ہے، اور شریعت کے اندر بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں جو تعلیمات کے جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہیں، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کو اور نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بہت سارے تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ نوجوان اگر کسی بھی معاشرے کے اندر سدھر جاتا ہے، کسی بھی معاشرے کے اندر اگر نوجوان رہتے ہیں اور نوجوان اس معاشرے کی یا اس قوم کی اصلاح کرنا چاہیں تو پھر کوئی بھی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ نوجوانوں کا معاشرے کی کردار کے اندر، معاشرے کو بنانے میں، سوسائٹی کو بنانے کے اندر ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے نوجوانوں کے اوپر خصوصی توجہ دی ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیم
تعلیمات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جا بجا یہ جو جوانی کا مرحلہ ہے اس کی اہمیت شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو وضاحت کرتی ہے۔ شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ نوجوانی والا مرحلہ بڑا ہی اہم مرحلہ ہے، بہت ہی اہمیت والا مرحلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں سے سوالات کریں گے، ان سوالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس زندگی کو تم نے کہاں گزاری؟ اب زندگی میں آپ دیکھ لیں گے تو بچپن کا جو مرحلہ ہے اس مرحلے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آدمی جب بچہ ہوتا ہے بچپن کے مرحلے میں ہوتا ہے تو اس پر کوئی چیز فرض نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، شریعت اسلامیہ نے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ اور اگر ہم اس کے بعد والے مرحلے کو دیکھیں گے تو جوانی کا مرحلہ، پھر اس کے بعد بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو اکثر لوگ بڑھاپے کے مرحلے کو پہنچتے ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنی عمر کے بارے میں سوال کرے گا تو سب سے زیادہ جس مرحلے کے تعلق سے ہم اور آپ مسئول ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کے سوال کے جواب دینا ہمارے اوپر ذمہ داری ہوگی، تو وہ یہی جوانی والے مرحلے کے بارے میں ہم اور آپ کو جواب دینا ہوگا کہ ہم نے جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری، اس جوانی کو ہم نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزارا یا شریعت کی نافرمانی میں گزارا، اس جوانی کو ہم نے اللہ کی اطاعت میں گزارا یا کہ شیطان کی اطاعت میں گزارا، اس جوانی کو ہم نے جنت کے حصول کے لیے اس جوانی کو ہم نے وقف کیا یا ہم نے ایسے اعمال کیے جو کہ ہم اور آپ کو جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اپنی عمر جو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے تمہیں دی تھی یہ عمر تم نے کہاں گزاری، تو پھر ہم اور آپ کو اس سوال کے جواب کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اگر ہم اور آپ اس سوال کے جواب کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو جوانی کا مرحلہ، جوانی کی جو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس عمر میں ہی ہم اور آپ کو اس سوال کی تیاری کرنا ہے، عمل کے ذریعے سے اس سوال کی ہم اور آپ کو تیاری کرنا ہے، دین کے طرف رجوع کر کے ہم اور آپ کو اس سوال کی تیاری کرنا ہے، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اور آپ کو اس سوال کی تیاری کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث میں یہ بات بتائی، کہا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی عمر کو غنیمت جانو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی موت آنے سے قبل جو وقت اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو زندگی اللہ نے تمہیں دی ہے، اس زندگی سے خوب فائدہ اٹھاؤ، اس زندگی کو خوب اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اسلام کی تعلیمات میں لگاؤ۔ اب زندگی جب کہی گئی تو اس زندگی میں بچپن کا بھی مرحلہ آ گیا، زندگی میں جوانی کا بھی مرحلہ آ گیا، زندگی میں بڑھاپے کا بھی مرحلہ آ گیا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے مرحلے کو خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، بڑھاپا آنے سے قبل جوانی کو تم غنیمت جانو، بڑھاپا آنے سے قبل جوانی کو غنیمت جانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا آ جائے پھر جوانی کے اندر جو طاقت انسان کے اندر ہوتی ہے، جوانی میں انسان کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد کہیں وہ جذبہ تم میں ختم ہو جائے، بوڑھے ہونے کے بعد افسوس کرتے ہوئے بیٹھ جائیں کاش میں جوانی میں اللہ کی عبادت کر لیا ہوتا، کاش میں جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا ہوتا، اب میں کما نہیں پا رہا ہوں، جب جوان تھا تو خوب کماتا تھا، کاش میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کیا ہوتا، کاش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کیا ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن کبھی کرسی پر بیٹھ کر ان کو نماز پڑھنا پڑتا ہے، چاہتے ہیں، ان کے دل میں چاہت ہوتی ہے، یہاں پر بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے چہرے کو، اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاؤں، لیکن جھکا نہیں پاتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے جھکا نہیں پاتے ہیں۔ آپ لوگ ابھی جوان ہیں، آپ لوگوں کے اندر ابھی طاقت موجود ہے، آپ اگر چاہیں تو اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو اللہ کے راہ میں قربان کر سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رگڑ سکتے ہیں۔
जितनी इबादतें आप करना चाहें कर सकते हैं। 1 घंटा आपने तरावीह की नमाज पढ़ी, अगर आप चाहें तो पूरी रात खड़ के तरावीह की नमाज पढ़ सकते हैं, पूरी रात खड़ के आप क़ियाम कर सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की तिलावत कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि बुढ़ापे के आने से कबल तुम जवानी को गनीमत जानो। जिंदगी की बात कह दी गई, पूरी जिंदगी, उसके अंदर जवानी भी आ गई, फिर भी जवानी को खासकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र करते हुए कहा कि बुढ़ापे को आने से कबल तुम अपनी जवानी को गनीमत जानो और इस जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में शरीयत इस्लामिया की अहकामात के मुताबिक गुजारो। और जो हदीस हमेशा आप लोग सुनते रहते हैं, कई मरतबा आप लोगों ने इस हदीस को सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिहि यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुह। कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज हमारे सरों से 1 हाथ ऊपर होगा, लोग पसीनों में डूबे हुए होंगे, कोई अपने टखनों तक डूबा हुआ होगा, कोई अपने घुटनों तक डूबा हुआ होगा, कोई अपनी कमर तक पसीनों में डूबा हुआ होगा, कोई अपने कांधों तक, कोई अपनी गर्दन तक पसीने में डूबा हुआ होगा। हर आदमी अपने अपने अमल के लिहाज से पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। उस दिन कोई साया नहीं होगा, उस दिन कोई साया नहीं होगा। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं 7 किस्म के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उन्हें अपने साये में, अपने अर्श के साये में साया देगा। जब कोई साया नहीं, ऐसे मौके पर 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला साया देने वाला है। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, उसके अंदर ऐसा एक नौजवान आदमी भी होगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी। आज हम देखें हमारे नौजवान कहां पर उनकी जिंदगी गुजर रही है, उनके तरजीहात क्या हैं, उनके दिल में लोगों की जानिब से जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, इस्लाम दुश्मन जो लोग हैं, उनकी जानिब से ये बात उनके दिलों में डाल दी गई है बस एक ही जिंदगी मिलने वाली है, जिंदगी तो एक ही मिलेगी, बार बार जिंदगी मिलने वाली नहीं है, खूब ऐश करो, माई लाइफ माई रूल्स वाली आज लोगों की जिंदगी चल रही है कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरे अपने उसूल, मुझे अल्लाह के उसूल से कोई लेना देना नहीं, मुझे रसूल के उसूल से कोई लेना देना नहीं, न मुझे कुरान के उसूल की जरूरत है, न मुझे हदीस के उसूलों की जरूरत है, मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मनमानी करूंगा। जब आपकी जिंदगी है, आप अपनी मनमानी करेंगे तो आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, फिर अल्लाह भी अपनी मनमानी करेगा, फिर जहन्नम में जब जाएंगे तब पता चलेगा कि जिंदगी आपकी थी या अल्लाह की दी हुई थी। तो इसलिए हम अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारें। अल्लाह के नबी ने यह बात कही वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जवान को भी, ऐसे नौजवान को भी अपने अर्श के साए में जगा देंगे जो नौजवान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अपनी जिंदगी को गुजारा होगा। और उसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ऐसे आदमी का भी तज़किरा किया। अल्लाह के नबी कहते हैं वरजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु हसबिन व नसबिन व जमाल, और ऐसा आदमी भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के साए में या अर्श के साए में होगा जिसे एक खूबसूरत औरत, एक हसब व नसब वाली औरत, बड़े ऊंचे खानदान वाली औरत गुनाह की तरफ दावत देती है तो वो आदमी कहता है, वो जवान कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, मुझे ये दुनिया की रंगीनियाँ नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की शोहरत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के ख्वाहिशात नहीं चाहिए, मैं अपने ख्वाहिशात को शरीयत के हुदूद में रहकर पूरा करूँगा। आप एक बात याद रख लें, यहाँ पर शरीयत इस्लामिया कभी हमसे ये नहीं कहती कि तुम अपनी ख्वाहिशात को मार डालो। अगर तुम्हें पैसा कमाने की ख्वाहिश है, शरीयत कभी यह नहीं कहती कि पैसा मत कमाओ, अपनी ख्वाहिश को खत्म कर दो। शरीयत यह कहती है कि तुम अपनी ख्वाहिश को शरीयत की दायरे में रहकर पूरा करो। अगर इंसान के दिल में, इंसान के मन के अंदर जब आदमी जवान होता है, जवानी के मरहले में जाता है, चाहे मर्द हो के औरत, उन्हें उनके अंदर एक नफसानी ख्वाहिशात पैदा होती हैं। किसी को माल कमाने की ख्वाहिश होती है, किसी को नाम कमाने की ख्वाहिश होती है। शरीयत इस्लामिया यह नहीं कहता कि तुम अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दो, अपनी ख्वाहिशात को मार दो और पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में लगा दो, बल्कि शरीयत यह कहती है कि तुम अपनी ख्वाहिशात को अगर इस्लाम के दायरे में रहकर पूरा करते हो तो यह भी इबादत है। अगर आप हलाल तरीके से माल कमा रहे ना तो यह भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। अगर आप हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं तो यह भी इबादत है। अगर आप हलाल तरीके से, सही तरीके से अपनी तमाम ख्वाहिशात को जो कि जायज तरीके, उन तरीकों से आप पूरी करेंगे तो यह भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। बहरहाल
تو جب اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی بھی اللہ تبارک و تعالی کے سائے کے اندر قیامت کے دن اسے سایہ ملے گا جسے دنیا کی بہت ہی مالدار، خوبصورت اور حسب و نسب والی، خاندان والی عورت گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے، تو وہ آدمی کہہ دیتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ دنیاوی خواہشات اس کے ایمان کو کبھی متزلزل نہیں کر سکتی، یہ دنیا کے خواہشات کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے نوجوان، کتنے نوجوان ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تمام نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تمام نوجوانوں کی عزتوں کی، عصمتوں کی حفاظت فرمائے۔ نوجوان، جب آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ تمام جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا کے ایسے نئے چیزیں آ رہی ہیں، نئے ایپس آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ڈیٹنگ ایپس کے نام پر کتنی چیزیں آ رہی ہے، اس کے اندر نوجوان سرچ کرتا رہتا ہے۔ فرینڈ ریکویسٹ، اگر فیس بک کی آپ مثال لے لیں، فرینڈ ریکویسٹ میں کسی لڑکی کی ریکویسٹ آ گئی تو آدمی اگر اسے ایکسیپٹ کر رہا ہے تو مطلب یہ کہ وہ آدمی گناہ کے ایک مرحلے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر کسی عورت کا آپ کو، کسی خوبصورت لڑکی کا اگر آپ کو فرینڈ ریکویسٹ آ رہا ہے اور اگر آپ اسے ڈیلیٹ ریکویسٹ کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ عورت نے آپ کو گناہ کی طرف دعوت دیا اور آپ نے کہا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تمہاری ریکویسٹ کو میں قبول نہیں کروں گا، نہیں چاہیے مجھے خوبصورتی، نہیں چاہیے مجھے تمام چیزیں، آپ جیسے لوگوں کی دوستی ہم کو نہیں چاہیے۔ اگر ہمارا نوجوان یہ کام کرتا ہے یا ہماری اگر کوئی نوجوان لڑکی یہ کام کرتی ہے تو مطلب یہ کہ وہ اپنے خواہشات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو ترجیح دے رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ سے لینا دینا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے لینا دینا ہے، میں وہی کام کروں گا جو اللہ نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے، میں وہی کام کروں گی جو اللہ نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے۔ آج نوجوانوں کا اکثر حصہ، بڑا طبقہ کالجوں کے اندر پڑھ رہا ہے، نوجوان لڑکیاں بھی کالجوں کے اندر پڑھ رہی ہے۔ یہ منع، ہم اس بات سے منع نہیں کرتے کہ کالج جانا چھوڑ دیں، کالج جانا چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے، لیکن آپ کالج جائیں تو شریعت کے حدود میں رہیں، شریعت کے حدود میں رہیں، چاہے نوجوان لڑکے ہوں کہ لڑکیاں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ولی ہے وہ نوجوان جو کالجوں میں پڑھنے کے باوجود کسی لڑکی سے اپنی دوستی کو نہیں رکھتا، کالج میں پڑھنے کے باوجود وہ آدمی اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ آدمی، وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ کہ ایسے معاشرے میں جہاں پر لڑکے لڑکی کی دوستی ایک عام سی بات ہے، لڑکا لڑکی اگر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو معاشرہ اسے خراب نظر سے نہیں دیکھتا، کہتے ہیں کہ یہ آزاد خیالی ہے، یہ انسان کی اپنی آزادی ہے، آدمی جو چاہے کرے، جس سے چاہے دوستی کرے، جس سے چاہے باتیں کرے، جس کے ساتھ چاہے گھومے پھرے، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ایسے معاشرے میں رہنے کے باوجود اگر ہمارے نوجوان کالجز کو جا رہے ہیں، ہماری نوجوان لڑکیاں کالجز کو جا رہی ہیں اور اگر اپنے ایمانوں کی حفاظت کر رہی ہے تو پھر یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کل قیامت کے دن اگر اسی طرح اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں یہ لوگ جگہ پا سکتے ہیں۔ حاضرین، یہ جوانی جو چیز ہے یہ انسان کو بہت زیادہ جذباتی بنا دیتی ہے۔ جوانی کے مرحلے میں انسان کے اندر مختلف قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جوانی کے مرحلے میں مختلف قسم کے جو جذبات آتے ہیں، کبھی وہ چیزیں انسان کو دین سے دور لے کر چلی جاتی ہیں، کبھی خواہشات کے راستے پہ انسان چلا جاتا ہے، اور کبھی جوانی کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی شریعت کی تعلیمات پر اپنے آپ کو اتنا عمل کرنے لگتا ہے کہ شریعت کے حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی کبھی انسان ایسی قسمیں کھا لیتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر دنیاوی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں، دنیا کی نعمتوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، یہ چیز بھی شریعت کے پاس مطلوب نہیں ہے۔ آپ دنیا کی خواہشات کو پورا کریں، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ شریعت کے حدود میں رہ کر آپ اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 3 صحابہ اکرام آتے ہیں۔ 3 صحابہ اکرام آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صبح شام کیسے گزرتے ہیں، اللہ کے نبی گھر میں کیا کیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوری تفصیلات بتائی۔ بتانے کے بعد تینوں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جن کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، گرچہ کہ اللہ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے کہا کہ آپ کے گناہ معاف ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی کی یہ حالت۔
हमारे बारे में तो कोई गारंटी नहीं है, हमारे गुनाहों की माफ़ी के बारे में कोई गारंटी नहीं है, और फिर हमारी ज़िंदगी में कौन सी इबादतें हैं। सहाबा कराम, 3 सहाबा कराम थे, तीनों मुख्तलिफ किस्म की कस्में खाते हैं। एक सहाबी कहते हैं आज से मैं रोज़ाना रोज़ा रखूंगा, एक दिन भी मैं रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। एक सहाबी कसम खाते कहते हैं कि मैं रात भर इबादत करता रहूंगा, मैं रात में सोऊंगा नहीं। एक सहाबी कसम खाते हैं कि मैं औरतों से दूर रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। सहाबा कसम खाते हैं, चले जाते हैं। अल्लाह के नबी घर आते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी से कहती हैं कि 3 सहाबा आए थे, इस तरह से उन्होंने सवाल किया, हमने बताया, फिर उन्होंने इस तरह से कसम खाई और चले गए। अल्लाह के नबी फ़ौरन सहाबा इकराम को जमा करते हैं, फ़ौरन सहाबा इकराम को जमा करते हैं और कहते हैं अना अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम। ऐ सहाबा इकराम सुन लो, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। सबसे ज्यादा खौफ अगर अल्लाह का किसी के दिल में है तो मेरे दिल में है। अल्लाह के नबी क्या कहना चाह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि वो नौजवान थे, जवान थे, जज्बात में बहकर उन्होंने इस तरह की कस्में खा ली कि हमें दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, हम हमेशा रोजा रखेंगे, हम हमेशा अल्लाह की इबादत में गुजार देंगे, औरतों से हम दूर रहेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, मेरी जिंदगी को देखो, मेरी जिंदगी को उसवा बनाओ, मेरी जिंदगी को रोल मॉडल बनाओ। मैं रोजा भी रखता हूं, रोजा छोड़ता भी हूं, मैं रातों में इबादत भी करता हूं, रातों में सोता भी हूं, मैं औरतों से शादियां भी करने वाला हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को उनके जो जज्बात हैं, जज्बात में आकर नौजवान चूंकि बह रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने उन्हें सीधा रुख दिखाया, उन्हें सीधा रास्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। तो शरीयत हमको यह नहीं कहती कि पूरी तरह दुनिया की तरफ चले जाओ, और शरीयत यह भी नहीं कहती कि अपने ख्वाहिशात को खत्म करो और फिर पूरी तरह, जिसके सन्यास कहते हैं, सन्यास ले लो और इसी तरह अपनी जिंदगी को औरतों से दूर रखकर दुनिया के जो लज्जतें हैं, दुनिया की जो नेमतें हैं, उनसे दूर रहकर इबादतों में गुजारो। यह भी शरीयत इस्लामिया हमसे तलब नहीं करती। अल्लाह के नबी की जिंदगी को देख लें, अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि मैं रोजा रखता भी हूं, छोड़ता भी हूं, रात में एक हिस्सा इबादत करता हूं और सोता भी हूं, और मैं बीवियों से, मैं औरतों से शादी भी करने वाला हूं। शरीयत इस्लामिया हमें यही तालीम देती है कि तुम अपनी ख्वाहिशात को शरीयत के दायरे में रहकर पूरा करो। तो ये जवानी का जो मरहला है, ये जवानी का जो मरहला है, इस मरहले के अंदर हम और आपको जज्बात में नहीं बहना है, चाहे वो दुनिया की तरफ हो या दीन के मामले में हो। हम दोनों के दरमियान रहते हुए अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर गुजारने की कोशिश करें, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के अंदर गुजारने की कोशिश करें। हम और आप इसी बात की हमेशा कोशिश करते रहें कि मैं जो भी काम करूं, या तो अल्लाह तबारक व तआला की फरमान के मुताबिक होना है, या तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक होना है। अगर जवान चाहेगा तो मुआशरे का काया पलट कर रख देगा। नौजवान लोग अगर मुत्तहिद हो जाएंगे, नौजवान अगर चाहेंगे तो बड़े से बड़ी कुव्वत से, बड़ी सी बड़ी ताकत से वो टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने खुतबे मसन्ना के बाद पढ़ी, सूरतुल कहफ, हर जुमा हम और आप पढ़ते हैं सूरतुल कहफ। इसका मतलब क्या है? कहफ गार, यानी गार वालों का वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर जिक्र किया, जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल कहफ रखा गया। और आप जानते हैं, सुने होंगे तफसीर के अंदर, गार वाले क्या मतलब है? ये कुछ नौजवान थे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये कुछ नौजवान थे जो ईमान लाए, फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, अपने रब पर ईमान लाए, वज़िदनाहुम हुदा, तो हमने उनकी हिदायत में ज्यादती कर दी, हमने उनकी हिदायत में ज्यादती कर दी। ये नौजवान जब उस वक्त ईमान लाए जबकि वक्त का बादशाह ईमान के खिलाफ था। वक्त का बादशाह ने ऐलान कर दिया था कि अगर कोई ईमान लाएगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये नौजवान अपनी जवानी में अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए बादशाह से भागकर एक गार में जाकर पनाह लेते हैं। तो फिर आप वाकई जानते हैं किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत की, किस तरह 300 से ज्यादा साल वो गार के अंदर सोने के बाद फिर वो दोबारा उड़ते हैं। फिर तफसील का तफसीली वाकया आप जानते हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर जवान आदमी चाहेगा तो वक्त की ताकत से भी टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देख ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्त के बादशाह नमरूद के सामने खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत देते हैं। उन्हें किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है।
کیونکہ جوانی ایسا مرحلہ ہے کہ آدمی کے پاس بہت ہی زیادہ جذبہ ہوتا ہے. ایسے موقع پر وہ کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں. وقت کا جو طاقتور بادشاہ ہے, ظالم بادشاہ ہے, اس کے سامنے کھڑ کر دعوت دیتے ہیں اور اس سے مناظرہ کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو مارتا ہے, جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو نمرود بھی کہتا ہے کہ میں بھی تو لوگوں کو مار سکتا ہوں, میں بھی تو لوگوں کو زندگی دے سکتا ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ایسے موقع پر اس طرح ذہن کے اندر یہ تمام چیزیں آنا یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. جب آدمی کسی سے ڈرے بغیر نڈر ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تبھی اس طرح کی چیزیں انسان کے دل میں دماغ میں آتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ان کے شامل حال رہتی ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر نمرود نے حکم دیا کہ ایک بڑی سی آگ لگائی جائے اور اس آگ میں ان کو ڈال دیا جائے. پھر بھی ان تمام چیزوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گھبراتے ہیں. ایمان ان کے دل میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. پھر آگے کا تمام واقعہ آپ جانتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں, انقلاب جو آتا ہے, کسی بھی قوم کے اندر جب انقلاب آتا ہے تو نوجوان جب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, نوجوان اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے تو پھر تبدیلی آ کر رہے گی, چاہے وہ اچھائی کے معاملے ہو یا برائی کے معاملے میں ہو. اگر تمام نوجوان مل کر یہ طے کر لیں کہ ہمیں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے, ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہے, ہمیں فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا ہے, تو کر سکتے ہیں. ابھی رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں صبح سحری میں ہم اٹھتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم چاہیں تو روزانہ فجر کی نماز میں اٹھ سکتے ہیں. ہم اور آپ تراویح کی نماز کھڑ کر پڑھتے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم چاہیں تو روزانہ اسی طرح قیام اللیل کر سکتے ہیں اور ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم چاہیں, نوجوان چاہے گا تو اسی طرح جس طرح صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منہیات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے, شریعت کے اندر جو ممنوع چیزیں ہیں, ان چیزوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے. نوجوانوں کو چاہیے بالخصوص کہ وہ اپنے اندر ایک عزم لے کر اٹھ جائیں, اپنے اندر ایک عزم پیدا کریں کہ ہمیں شریعت کے مطابق, دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اگر ہم دنیا کو حاصل کر رہے ہیں, دنیاوی تعلیمات ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں, لیکن اگر ہمارے پاس دین نہیں ہے, اگر ہمارے پاس دین نہیں ہے تو پھر یہ دنیا کسی کام آنے والی نہیں ہے. یہ دنیا کسی کام آنے والی نہیں ہے. آپ اگر ڈاکٹر بن جائیں لیکن اگر آپ مسلمان نہیں ہے تو پھر آپ کی ڈاکٹری کچھ کام دینے والی نہیں ہے. اگر آپ انجینئر بن جائیں لیکن آپ صحیح مسلمان نہ بنے تو یہ انجینئرنگ آپ کی کچھ کام دینے والی نہیں ہے. آپ لائر بن جائیں, وکیل بن جائیں, لیکن اگر آپ صحیح مسلمان نہ بنے تو آپ کی یہ وکالت آپ کو کوئی کام دینے والی نہیں ہے. ایک انسان ڈاکٹر ہوتا ہے, لوگوں کی جانیں بچاتا ہے, لوگوں کے جسم کا علاج کرتا ہے, لیکن ایسی ڈاکٹری کا کیا فائدہ جو خود اپنے دل کا علاج نہ کر سکے. آدمی انجینئر ہوتا ہے, لوگوں کے گھر بناتا ہے, لیکن ایسی انجینئرنگ کا کیا فائدہ جو آدمی جنت میں اپنا گھر نہ بنا سکے. آدمی وکیل ہوتا ہے, لوگوں کی طرف سے کیس لڑتا ہے, لیکن ایسی وکالت کا کیا فائدہ جو وکالت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خود اپنا کیس لڑنے سے آدمی قاصر ہو جائے. تو ہم اور آپ یہ عزم کر لیں, یہ طے کر لیں کہ ہمیں کچھ بھی بننا ہے, سب سے پہلے مسلمان بننا ہے. سب سے پہلے اپنے دلوں میں ہمیں ایمان کو تازہ کرنا ہے. اگر ہم دنیا حاصل کر لیں لیکن دل میں ایمان نہیں, دل میں اسلام نہیں, زندگی میں اسلام نہیں, تو پھر یہ تمام چیزیں ہمیں صرف دنیا کے حد تک ہم اور آپ کو کامیاب کریں گی, دنیا کے حد تک ہم اور آپ اچھی زندگی گزار پائیں گے, لیکن کل قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ہم اور آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. تو ہم اور آپ نوجوانوں سے جب یہ کہتے ہیں کہ دینی علم حاصل کریں, دینی علم حاصل کریں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ تمام اپنی زندگی کو چھوڑ کر تمام کے تمام لوگ مدرسہ چلے جائیں, تمام کے تمام لوگ مدرسہ چلے جائیں. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. دینی علم حاصل کرو, تمام لوگوں سے کہا جاتا ہے, اور اللہ کی نبی نے خود کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنا تو علم حاصل کرو کہ جس سے آپ اپنی صحیح نماز ادا کر سکو, جس سے آپ اپنے روزے صحیح طور پر رکھ سکو, جس سے آپ اپنے مسائل کو جان سکو, آپ جان سکو کہ میرے کیا حقوق ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر
کیا چیزوں کو فرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر میرے کیا حقوق ہیں، مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، میرے اپنے پڑوسیوں پر کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے میرے اپنے اوپر کیا حقوق ہیں، کم سے کم ان چیزوں کو آدمی جان لے، کم سے کم وہ یہ چیزوں کو جان لے کہ اگر اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ خود جا کر اپنے رشتہ دار کو غسل دے پائے، خود اپنے رشتہ دار کو کفن پہنا پائے، خود اپنے رشتہ دار کی، اپنے باپ کی، اپنے ماں کی، اپنے بھائی کی، اپنے بچوں کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مولوی صاحب کو فون کرتے ہیں، مولوی صاحب ہمارے گھر میں فلاں کا انتقال ہو گیا، غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، نماز کیسے پڑھانی ہے۔ یہ چیزیں بھی اگر ہم اور آپ نہ سیکھ پائیں گے تو پھر ہماری یہ زندگی کس کام کی، ہماری یہ جوانی کس کام کی، جو کہ صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگ کر، دنیا کے پیچھے اگر یہ جوانی گزر جائے گی تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے سوال کریں گے، اللہ کے نبی تو کہتے ہیں کہ جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دیں گے انسان کی قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے۔ جب اللہ یہ سوال کرے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری تو پھر ہم اور آپ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے انجوائے کرنے میں گزار دیا، ہم نے مال کمانے میں گزار دیا، ہم نے شہرت کمانے میں گزار دیا، زندگی کے عیش و آرام کو ہم نے کمانے میں گزار دیا۔ اگر یہ ہمارا جواب رہے گا تو آپ اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیں کیا ہم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو جو تعلیمات دی ہے، نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اور آپ جمع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم پڑھیں، اللہ کے نبی کو ہم اور آپ اپنا اسوہ بنائیں۔ یہ دنیا والوں کو اپنا اسوہ نہ بناؤ، دنیا والوں کو اپنا رول ماڈل نہ بناؤ۔ آج نوجوان کو دیکھیں، کوئی کسی کرکٹر کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے، کوئی کسی ایکٹر کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے، کوئی کسی سیلیبریٹی کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے، کوئی کسی پولیٹیشین کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین اسوہ ہے۔ آج نوجوان ان تمام چیزوں کے اندر بہہ کر اپنے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ جب نوجوانوں کے حلیے کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے نبی کو اپنا اسوہ بنایا ہے یا کسی دنیا دار کو اپنا اسوہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے بال اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے۔ مختلف قسم کے کیسے کیسے کٹنگز کر کے جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں فلاں ہیرو جیسی کٹنگ کرو، فلاں کرکٹر جیسی کٹنگ کرو، ایسی کٹنگ ہماری ہونی چاہیے۔ یعنی حلیے کو دیکھ کر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان کس راستے پر جا رہا ہے، یہ نوجوان کس راستے پر اسلام کے طریقے پر آ جاؤ، نبی کو اسوہ بناؤ، نبی کو دیکھو کہ نبی نے کیا کیا ہے۔ ہم اور آپ اپنے اندر سے بھی، باطن سے بھی اور ظاہر دونوں اعتبار سے ہم اور آپ اپنے آپ کو اسلام پر عمل کرنے والا بنا لیں۔ ہم اور آپ دونوں طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈیل بنا لیں، تبھی جا کر یہ جوانی ہماری اور آپ کی کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ جوانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دی ہے، بڑھاپے سے قبل ہم اور آپ کو اسے غنیمت جاننا ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنی ہے۔ معزز حاضرین، ویسے تو باتیں تو بہت ساری ہے کہنے کی، لیکن یہی پیغام میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جو جوانی کا مرحلہ ہے یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے، یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو برباد بھی کر سکتا ہے، اور اگر انسان چاہے تو صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو بنا سکتا ہے، پورے معاشرے کا کایا انسان پلٹ سکتا ہے۔ اگر نوجوان اپنی اس مرحلے میں چاہے تو ہم اور آپ اس مرحلے میں خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی طرف آ جائیں، نبی کی تعلیمات کی طرف آ جائیں، اسلام پر عمل کرنے والے ہم اور آپ بن جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم اور آپ کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جوانی کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بھی کام کرے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔